السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، پچھلے تقریباً 6 مہینے سے ہم اور آپ لاک ڈاؤن میں ہیں اور ہمیں سے بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہیں اور دھیرے دھیرے اب وہ کاروبار کھل رہے ہیں۔ جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اس وقت کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی لمبی مدت گزرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ وقت گزار دیا اور اب دھیرے دھیرے لوگوں کے کام دھندے، لوگوں کی معیشت، لوگوں کے کاروبار اب دھیرے دھیرے راستے پر، پٹری پر لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین، کبھی ہم نے غور کیا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی رب العالمین نے ہماری مدد کی اور ہم میں سے بیشتر لوگ چین کی اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی ان 6 مہینوں بھی ہم نے گزاری ہے۔ ہمیں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنی زبان سے جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر حالات کیسے ہیں، ہماری زبان سے پہلا جملہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی بس بیت رہی ہے، بس گزر رہی ہے۔ کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب العالمین کا ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے؟ آج کے اس گفتگو میں اسی شکر کے بارے میں، جو شکر جو ہے قرآن و سنت میں بار بار جس شکر کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جسے اللہ کے نیک بندوں کی صفت بتایا گیا ہے، اس شکر کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث میں ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں۔ میرے بہت کم بندوں کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کا راستہ اپناؤ گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں نے سمجھا ہے کہ بھی کوئی خیریت پوچھے، حال چال پوچھے، کہہ دو اللہ کا شکر ہے، بس ہو گیا شکر۔ شکر کے 3 ارکان ہیں۔ شکر 3 چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ سب سے پہلا جو شکر کا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نعمت کا اعتراف کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں بلکہ ان گنت نعمتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کا احساس تو نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو اس کا احساس ہمیں ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور یہ مانیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دی ہیں۔ اگر نعمتوں کو ہم کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم کسی اور کا نام دیتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ گمراہی ہو جائے گی۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 846 اور صحیح مسلم کی 71 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے کچھ بندے اس حالت میں صبح کرتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ بندے اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ میرا انکار کرتے ہیں، میرے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی بارش ہونے کے بعد یہ کہے کہ ہم پر بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے اور ستارے کا انکار کرتا ہے۔ دور جاہلیت میں بارش وغیرہ کو لوگ ستاروں سے منسوب کرتے تھے کہ فلاں ستارہ کی چال ایسی ہوئی تب جا کر کے بارش ہوئی۔ وہ ستاروں کو بارش کا سبب قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بجائے ستاروں کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بارش کو میری طرف منسوب کرتا ہے وہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے اور ستارے کا انکار کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جو یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں نچھتر اور فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، تو وہ میرا انکار کرتا ہے اور ستارے پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، ہمیں ایکسیپٹ کریں، ہم تسلیم کریں کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں۔ دوسرا جو اسٹیپ ہے شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم زبان سے ان کا اظہار کریں، اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ ضحیٰ کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اس علم کا ہم اعتراف کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ظاہر ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں مال اور دولت دیا ہے تو ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک علامت اور ایک پہچان ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ فٹیچر بنا رہے، بوسیدہ کپڑے پہنے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، یاد رکھیں۔ حضرت مالک ابن نضلہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، وعلی اطمار، میرے بدن پہ کچھ پرانے کپڑے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے سوال کیا، حل لک من مال، کیا تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے مال وغیرہ دیا ہے، کچھ مال ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے ہاں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ من ای المال، کون سا مال ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے من کل المال، اے اللہ کے نبی قد آتانی اللہ عز و جل، ہر طریقے کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، من الشاء والابل، بکریاں ہیں میرے پاس، اونٹ ہے، اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَلْتُرَ نِعَمُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرم تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں اچھا نوازا ہے تو ہمارے کپڑے پرانے کیوں ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں اچھا نوازا ہے تو ہم بخل اور کنجوسی کیوں کر رہے ہیں کھانے اور پہننے میں؟ ہماری شریعت میں اسراف یعنی فضول خرچی بھی منع ہے اور بخل اور کنجوسی بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت دی ہے تو اوڑھنے، کھانے، پہننے میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں اقرار کرنا ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ اور تیسری جو چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، اظہار بھی کر رہے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں، مگر ہم اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم حرام کاموں میں مال خرچ کر رہے ہیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم آنکھوں سے حرام چیزوں کا دیدار کر رہے ہیں۔ کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کانوں سے حرام چیزوں کو سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کان، آنکھ، جسم، پورا ہماری زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر کا یہ ایک اسٹیپ بھی ہے، ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اس نعمت کو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں استعمال کریں۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر صرف دل سے نہیں ہوتا، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے ہم صحیح کام کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آل تھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا۔ حضرت سلیمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری سپر نیچرل طاقتیں دی تھی، جنات ان کے قبضے میں تھے، ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے قلعے جنات پل بھر میں ان کے لیے بنا دیتے تھے، ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے بھر میں ان کے ایک ساتھی نے، ان کے جو درباری تھا، اس نے لا کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سب کو نہیں نوازی ہیں۔ اور حضرت سلیمان کی دعا بھی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی اور کو تو نے نہیں عطا کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کیا حکم دیا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ تعالیٰ کے شکر پر عمل کرو، زبان سے شکر مت کرو، دل سے ہی مت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرو، بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے شکر اور ایک ہوتی ہے حمد۔ حمد جو ہوتی ہے اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لیکن شکر جو ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر شکر کا سجدہ کرتے ہیں، اس کو حمد کا سجدہ نہیں کہا جاتا، شکر کا سجدہ کہا جاتا ہے۔ حمد کا تعلق عمل سے نہیں، حمد کا تعلق ایکٹیویٹی سے نہیں ہے، شکر کا تعلق ایکٹیویٹی سے بھی ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ شکر جو ہے یہ بڑی ٹاپ کوالٹی ہے، یہ اللہ کے نبیوں کی کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، میرا بندہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 121 121 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میرا بندہ ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اس کے رب نے اس کو چن لیا تھا اور اسے نیک اور صالح لوگوں میں بنایا تھا۔ اسی طریقے سے شکر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کہ شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے، ناشکری سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہماری زندگیاں اللہ کی ناشکری میں گزر رہی ہیں۔ ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ 6 مہینے مشکل وقت اللہ نے گزار دیا، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، ہم نے چین سے ہمیں 2 ٹائم کی روٹی نصیب ہوئی اپنے بال بچوں کے ساتھ، ہمارے کاروبار بنتے، ہمارے کام دھندے بنتے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا۔ آج ہماری اکثریت ناشکری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں گے۔ اللہ کے عذاب کے لیے پروٹیکشن ہے شکر کرنا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہمیشہ اپنے سے سپیریئر لوگوں کو دیکھتے ہیں، فلاں کا مکان بڑا عالی شان ہے، فلاں کو اللہ نے یہ چیز دے دی، فلاں کو اللہ نے یہ چیز دے دی۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے ہم کو بہت کچھ ایسا دیا ہے جو لاکھوں لوگوں کو نہیں دیا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے لوور لوگوں کو دیکھو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ صحیح مسلم کی 2963 نمبر کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو۔ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ، یہ اگر تم ایسا کرو گے، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھو گے۔ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کی قدر اور ان کی ویلو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمارے اندر ناشکری کے جراثیم اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ ختم کر کے ہم سب کو صابر و شاکر بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔